بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ منافق اور منافقت کی نشانیوں کے بارے میں اور اس سے نجات پانے کے بارے میں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ منافقت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ منافقت کا معنی ہے اپنے قول اور اپنے عمل، یعنی اپنی بات اور اپنے کام سے وہ کچھ ظاہر کرنا جو دل میں پائے جانے والے عقائد اور عزائم کے خلاف ہو، یعنی وہ باتیں کرنا، وہ کام کرنا جو دل میں پائے جانے والے عقیدوں اور ارادوں کے خلاف ہو۔ یہ عام معنی اور مفہوم ہے منافقت کا۔ اور اسلام میں منافقت کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں تو کفر، شرک اور گناہوں کا اقرار اور عمل ہو، دل میں قلبی عمل ہو اور اس کا اقرار ہو کہ کفر، شرک اور گناہوں کے کاموں کا، لیکن بظاہر اپنے آپ کو عملی طور پر، زبانی طور پر ایمان والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا اور گناہوں سے دور رہنے والا نیک، صاف ستھرا، پاکیزہ انسان ظاہر کیا جائے۔ یہ مفہوم ہے اسلام میں منافقت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ منافقوں کے لیے ان کا ٹھکانہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 145۔ اب یہ منافق جن کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ مقرر کر دیا، سب کے سب منافق، ان کا یہی ٹھکانہ ہے۔ یہ منافق نفاق اکبر پر عمل کرنے والے ہوں، نفاق اصغر پر عمل کرنے والے ہوں، اعتقادی نفاق والے ہوں یا عملی منافقت والے ہوں، سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ اب یہ نفاق اکبر، نفاق اصغر، اعتقادی نفاق، عملی نفاق، ان کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی وقت، لیکن بتاتا چلوں کہ عقیدے کے گفتگو جب عقیدے کے بارے میں ہوئی تھی، عقیدے کے دروس، اس میں ان چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اور عقیدے کے بارے میں جو فلو چارٹس تقسیم کیے گئے تھے ان میں بھی ان کی تعریف اور مختصر سی شرح موجود ہے۔ منافقت کی تعریف جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو سنائی، اس کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دل میں چھپی ہوئی ایک کیفیت، ایک صفت ہے منافقت، جو دل میں چھپی ہوئی ہے، جس کا یقین علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور کسی کے دل میں چھپے ہوئے معاملات کسی دوسرے کے لیے، اور بسا اوقات تو خود اس صاحب دل کے لیے بھی غیب ہی ہوتے ہیں، جن معاملات کو صرف اور یقینی طور پہ اللہ اس دل کا خالق ہی جانتا ہے، کوئی بھی دوسرا ان کو نہیں جان سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت اور مہربانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں اس کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں منافقت قرار پانے والے کاموں کی خبر بھی عطا فرما دی، اور اس کے ہاں منافق قرار پائے جانے والے لوگوں کی صفات کی پہچان بھی عطا فرما دی۔ ان نشانیوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی کسی میں ظاہر نہ ہو اور مستقل طور پر موجود نظر نہ آتی ہو، اس وقت تک کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو منافق مت کہیے۔ بہت بڑے نقصان والی بات ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں کیا ارشاد فرما رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال وان لا رجعت علیہ۔ اگر کوئی اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو یہ بات، یعنی کافر کہنا، دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور سچی ہو جاتی۔ اگر تو وہ شخص جسے کافر کہا گیا ویسا نہیں ہے
تو وہ بات کہنے والے پر پوری ہو جاتی ہے. یعنی وہ شخص اس واقعتاً اس صفت والا نہیں ہے، اسے کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، منافق کہا گیا، وہ ویسا نہیں ہے، تو وہ بات کہنے والے پر پوری ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں وہ شخص وہی کچھ قرار پا جاتا ہے جس کا الزام اس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر لگا دیا یا اپنی مسلمان بہن پر لگا دیا. یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے، کتاب الادب باب نمبر 73 اور صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 60. اب ذرا دیکھیے تو کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کسی مسلمان پر، اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے منافق، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اور اس میں رتی برابر بھی نہیں ہچکچاتے. لہذا اس معاملے کو، اس بات کو ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیے کہ کسی مسلمان میں جب تک منافقت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایک یا ایک سے زیادہ مستقل طور پر نظر نہ آئیں، اس کو منافق مت قرار دیجئے، منافق مت سمجھیے. اب آئیے منافقت کی نشانیاں جانتے ہیں. نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها. 4 خصلتیں، نشانیاں، صفات ایسی ہیں کہ جن میں وہ ہوں تو وہ شخص خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس شخص میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. پہلی کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا آحَدَ غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، یعنی گالی گلوچ، بے حیائی، بد کلامی پر اتر آئے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. دوسری حدیث اس میں ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ فہو منافق، 3 خصلتیں، صفات، نشانیاں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہو تو وہ شخص منافق ہے. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ حَتَّى وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ، حتیٰ کہ خواہ کہ وہ شخص یہ نماز پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرہ بھی کرتا ہو، اور یہ بھی کہتا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن وہ شخص ہے منافق اگر اس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں. وہ کیا؟ پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے. پہلے والی جو حدیث آپ کو سنائی اس میں جو 4 نشانیاں بیان فرمائی گئیں انہی میں سے 3 نشانیاں ہیں. تیسری حدیث شریف جو تھوڑی سی لمبی ہے، توجہ سے اس کو سنیے گا، میں اس کا عربی متن نہیں سناتا آپ کو. اس میں فرمایا کہ بے شک حیا اور عفت اور زبان کی کم علمی نہ کہ دل کی کم علمی، اور اس کے مطابق کیے گئے عمل ایمان میں سے ہیں. حیا، عفت، زبان کی کم علمی نہ کہ دل کی کم علمی، اور ان صفات کے مطابق کیے گئے عمل ایمان میں سے ہیں، اور بے شک یہ سب آخرت کی خیر میں اضافہ کرتے ہیں اور دنیا کے شر میں کمی کرتے ہیں. اور جو کچھ یہ آخرت میں اضافہ کرتے ہیں وہ دنیا میں ہونے والی کمی سے کہیں زیادہ، کہیں بڑا اضافہ ہے. اور بے شک لالچ اور بے حیائی اور بیہودہ گفتگو نفاق میں سے ہیں. بے شک لالچ اور بے حیائی اور بیہودہ گفتگو نفاق میں سے ہیں. وَإِنَّ الشُّحَّ وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا. اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ کام ہیں، وہ صفات ہیں جو دنیا میں اضافہ کرتے ہیں، یہ دنیا کے شر میں سے اضافہ کرتے ہیں اور آخرت میں کمی کرتے ہیں، یعنی آخرت کی خیر میں کمی کرتے ہیں. اور جو کچھ یہ آخرت کی خیر میں سے کم کرتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ دنیا میں تمہیں اضافہ دے دیتے ہیں ایسے کام کرنے والوں کو. یہ حدیث شریف سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ہے اور اس کا نمبر 3381 3381 ہے.
عربی متن جو جاننا چاہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے بعد اب میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال میں سے ایک دو قول سناتا ہوں۔ سب سے پہلے سنیے ہمارے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہما کا کہنا۔ ان کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ دفعہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُنَافِقَ الْعَلِيمِ، میں اس امت پر صاحب علم رکھنے والے منافقوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ ایسے منافق جو بظاہر تو عالم ہوتے ہیں، بڑا نام، بڑی نمود، بڑے بڑے القابات، بڑے بڑے خطابات، لیکن وہ منافق ہوتے ہیں۔ میں اس امت پر صاحب علم منافقوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا صاحب علم منافق وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امیر المومنین دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا عالم اللسان جاہل القلب والعمل، عالم اللسان جاہل القلب والعمل، زبان کا عالم لیکن دل اور عمل سے جاہل۔ زبان بڑی چلتی ہے، دھنا دھن تقریریں ہوتی ہیں اور بڑے لمبے خطابات ہوتے ہیں، خوب آیات سنائی جاتی ہیں، حدیث سنائی جاتی ہیں اور منطقیں فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن دل اس کا جاہل ہے کیونکہ حق سے دور ہے، اور عمل بھی دل کی اسی جہالت پر مبنی ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا جاہل القلب والعمل، زبان کا عالم لیکن دل اور عمل سے جاہل۔ یہ روایت الحدیث المختارہ میں ہے، روایت حدیث نمبر 236۔ اب اس میں دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی آ گیا اور امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان بھی آ گیا۔ صاحب کتاب جنہوں نے یہ کتاب لکھی امام محمد بن عبد الواحد المقدسی، ان کا کہنا ہے کہ اس روایت کو مختلف اسناد سے روایت کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ مرفوع بھی ہیں، کچھ موقوف بھی ہیں، اور زیادہ درست یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی یہ دوسرا قول یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ جو تشریح بیان کی گئی ہے عالم اللسان جاہل القلب والعمل، زبان کا عالم لیکن دل اور عمل سے جاہل، یہ قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک اور بڑے عظیم المرتبہ صحابی جنہیں صاحب السر النبی کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار کہا جاتا ہے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ منافق کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا الذی یصف الاسلام ولا يعمل به، وہ جو اسلام کا دعویٰ دار ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا گیا کہ ہم حکمرانوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، یعنی ان کی تعریف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس بات کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہ آج ایک عام سا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ آج ایک عام سا معاملہ ہے کہ کسی صاحب قدرت، کسی صاحب قوت، صاحب جاہ و جلال، کسی امیر آدمی کے پاس گئے تو اس کے سامنے کچھ اور ہی بات ہوتی ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، اس کی بڑی بڑی صفات بیان کی جاتی ہیں، اسے خوب مکھن مسکے لگائے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس بات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کننا نعدها نفاقا، کننا نعدها نفاقا، ہم اسے منافقت میں گنا کرتے تھے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے کام کو، اس کام کو منافقت میں گنا کرتے تھے، اور آج یہ عام ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات صحیح بخاری میں کتاب الاحکام باب نمبر 27 میں، اور الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کچھ دیگر کتب میں مثلا سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ اب جو آپ کو میں نے سنائی یہ احادیث شریفہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے 3 اقوال، ان کی روشنی میں ان کے مطابق منافقت کی 9 نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 خیانت، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 وعدہ خلافی، عہد شکنی، نمبر 4 غداری، نمبر 5 غصے کی حالت میں بے قابو ہو کر برائی پر اور بد کلامی پر، گالی گلوچ پر اتر آنا، نمبر 6 لالچ، نمبر 7 بے حیائی، نمبر 8 بیہودہ گفتگو، فحش کلامی، اور نمبر 9 بہت اچھی اور عالمانہ باتیں کرنا لیکن
ان کی حقیقت نہ جاننا، بس زبان سے لمبے لمبے درس دینا، تقریریں کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، اور ان باتوں کی حقیقت کا کچھ دل میں علم نہ ہونا۔ تو میرے محترم سامعین، بھائیوں، بہنوں، ان نشانیوں کی روشنی میں اب ہم سب ذرا اپنے اپنے بارے میں سوچیں تو کہ ہم کون کون سی نشانیاں اپنے اندر پاتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کس کس میں کیا کیا نشانی پائی جاتی ہے، اور اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی نشانی ہے تو اس سے نجات پانے کی کوشش کریں، اور اپنے جس مسلمان بھائی بہن میں ان میں سے کوئی نشانی پائیں تو اسے بھی حکمت اور نرمی کے ساتھ آگاہ کرتے ہوئے اصلاح کی رغبت دلائیں، اسے اس طرف لائیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، منافقت سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر پائی جانے والی منافقت کی نشانیوں سے نجات حاصل کریں، ان صفات سے نجات حاصل کریں جنہیں منافقت کی صفات قرار دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ اپنے اندر نیکیوں والی، اچھائیوں والی صفات لائیں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ جی، منافقت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور اس طریقے کو طاقتور مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کو جانیے، اس کی قوت اور اس کی قدرت کو جانیے، اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے والے کاموں کو جانیے، لیکن اپنی مرضی، اپنی منطق، اپنے فلسفوں کی مدد سے نہیں جانیے، بلکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ میں محدود رہ کر جانیے، اور انہی میں محدود رہتے ہوئے جن کاموں کو آپ نیکی پائیں، نیکی قرار دیے گئے ہوئے پائیں، ان کاموں کو اپنا لیجئے۔ ہر نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن ہی جاتی ہے، اور ایمان میں اضافے اور تقویت کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے رب اللہ جل وعلا سبحانہ و تعالی کی معرفت میں اضافہ کیا جانا ہی چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ان کی دی ہوئی معلومات کی حدود میں رہ کر، منطق، فلسفے اور قصے کہانیوں میں گھس کر نہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اس کی محبت، اس کا خوف دل میں جاگزیں ہوتا جائے گا، تو وہاں پہ ایمان کا نور بڑھتا جائے گا، منافقت یا کفر یا شرک کے اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس روشنی کا اظہار پھر انسان کے کردار کے ہر پہلو سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، منافقت، اس کی نشانیاں سب رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہی ہے طریقہ علاج منافقت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبروں کے مطابق ہی جو عمل نیکی قرار پاتے ہیں ان کو اپنا کر اپنے نفس کی، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی اصلاح کریں اور منافقت سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ اور جن جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں منافقت کی کوئی نشانیاں پاتے ہیں ان کو بھی حکمت کے ساتھ، محبت اور احترام کے ساتھ ان کے بارے میں آگاہ کریں اور اصلاح کی طرف راغب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔